السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان میں لے کر چلتے ہیں جو ایمان کی شدت اور صبر کی انتہاؤں کی علامت ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کو چھو جانے والی کہانی، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا گیا۔ اس کہانی میں نہ صرف ایمان کی چمک ہے بلکہ قربانی، توحید اور اللہ کی رضا کے لیے بے مثال جدوجہد بھی ہے۔ تو آئیے اس عظیم نبی کی زندگی کے ان لمحات کو جانتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں حقیقت کی تلاش کا شعور دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب دنیا میں کفر اور ظلم کا غلبہ تھا، اور اللہ نے اپنے منتخب بندے کو اس عالم میں بھیجا۔ وہ عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے، جہاں پر ہر طرف بت پرستی اور شرک کا بازار گرم تھا۔ نمرود، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، خوف زدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس وقت کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گی، لہٰذا اس نے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ کر نکلیں گے۔ آپ کی والدہ نے اللہ کی ہدایت سے انہیں ایک غار میں چھپایا، اور وہاں اللہ کی مدد سے آپ کی پرورش ہوئی۔ بچپن میں ہی اللہ نے آپ کے دل میں ہدایت ڈال دی تھی، اور آپ نے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے، آپ نے اپنے معاشرے کو ایک حقیقت سے روشناس کروانے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنے والد آزر کو بتا دیا کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ قوم کے بڑے دن پر جب سب لوگ بت خانہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ قوم کو ایک بڑی حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ آپ نے ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ لیکن قوم خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت، اللہ پر بھروسے اور سچ کی طرف رہنمائی کا ایک عظیم مظہر تھا۔ لیکن نمرود نے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور پھر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور معجزہ جو آج تک تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عراق سے ہجرت کی اور شام، فلسطین، مصر اور حجاز کے مختلف علاقوں میں جا کر توحید کا پیغام دیا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ کی ہدایت سے روشناس کرایا، اور ان کے ذریعے دنیا کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ایک دن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اللہ کی طرف سے سمجھا اور اپنے بیٹے سے کہا۔ بیٹے نے کہا، جو حکم اللہ نے دیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قربانی کو حقیقت بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا، اور یوں یہ قربانی رہتی دنیا تک قربانی اور ایمان کا ایک عظیم نشان بن گئی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ جب دیواریں بلند ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا نہ صرف اس وقت کی اہمیت کی حامل تھی
بلکہ آج بھی کعبہ کی تعمیر اور اس کے تقدس کا پیغام دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں توحید، صبر، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسے کا درس دیتی ہے۔ اللہ نے ان کی نسل سے انبیاء کی پوری کڑی پیدا کی، جن میں حضرت اسماعیل کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کومنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس نبی یا تاریخی شخصیت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اور یاد رکھیں، تاریخ کو جاننا ایمان کو جگانا ہے۔